تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا وہ ذات برکت والی ہے جس نے اپنے عبد کامل مکمل بندے حضور پر وہ کتاب نازل کی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، تاکہ وہ میرا بندہ، وہ میرے نبی تمام جہانوں کو ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ تو اب تمام جہانوں کے اندر کل انسانیت ہے، آج کے لوگ بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم سب شامل ہیں، اور قیامت کی دیوار تک آنے والا ہر بندہ اس میں شامل ہے۔ جب سارے کا سارا جہان اس میں شامل ہے تو پھر حضور سب کے لیے نبی بن کر آئے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا اور وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو پھر تم ضرور اس پر ایمان بھی لانا اور اس نبی کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم میری اس بات پر اقرار کرتے ہو اور میرے اس وعدے کو مضبوطی سے پکڑتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، فرشتوں نے، نبیوں نے آگے سے جواب دیا کہ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ یہاں نبیوں کی محفل سجا کے اللہ نبیوں سے عہد لے رہا ہے کہ تم نے پہلے جانا ہے، بعد میں میرے مصطفیٰ نے آنا ہے، اور جب میرے مصطفیٰ نے آنا ہے تو تم نے پھر اپنی شریعت چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی مدد کرنی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ چلنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ جو نبیوں میں سے بھی یہ نہیں کرے گا، حالانکہ نبی مکر نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی انکار کر جائے، نبی اللہ کے وعدے سے مکرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جس نے اس میرے وعدے کو چھوڑا، یاد رکھ لینا وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی نبی کی نبوت بھی تب قائم ہے کہ جب وہ مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دے گا اور آقا علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ اتنی عظیم و شان نبوت حضور کو ملی ہے، تو اس لیے اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں آقا علیہ السلام کی نبوت جو ہے اس کو میں نہیں مانتا، یا آقا علیہ السلام کی نبوت کا میں یقین نہیں رکھتا، یا آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، تو اللہ تو نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ نبی بھی حضور کو آخری کہیں۔ اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے، میرے حبیب پر ایمان لانا ہے، میرے حبیب کی مدد کرنی ہے۔ تو جب نبیوں سے بھی اللہ پاک وعدہ لے پھر پیچھے رہ کچھ نہیں جاتا، ماننا پڑے گا کہ مسلمان رہنے کے لیے، بلکہ انسان رہنے کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کریم آقا کو نبی بھی مانے اور آخری نبی بھی مانے۔ پھر رب کائنات کی بے شمار آیات ہیں، بے شمار اس پر اللہ پاک کے فرامین موجود ہیں، آپ اس کو المختصر کر کے سمجھیں۔ ویسے تو قرآن کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ حضور نبی بھی ہیں، حضور رسول بھی ہیں، اور حضور آخری نبی بھی ہیں، لیکن 100 سے زیادہ آیات اس بات پر واضح اور بین دلالت کرتی ہیں کہ اللہ پاک نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی بنایا ہے، نہ کوئی رسول بنایا ہے، ایسا بنا دیا ہے کہ کسی اور کو بنانے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، ایسا دین دے دیا ہے کہ کسی اور دین کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، ایسا دین دے دیا ہے جس کو رب کہتا ہے کہ میں نے مکمل فرما دیا ہے، جس کو رب کہتا ہے میں نے تمام کر دیا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے بعد کسی اور دین کی، کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ بے شمار احادیث بھی ہیں، آپ اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے 100 سے زیادہ آیات اور 200 سے زیادہ احادیث
اس بات کو بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں کہ جن کے بعد اللہ نے کسی اور نبی کو نہ بنایا ہے نہ ہی نبوت عطا فرمائی ہے۔ یہ بات ذہن میں کلیئر کر لیں، حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک بڑا خوبصورت گھر بنایا اور اس نے اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ جب اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس گھر کے ارد گرد گھومنے لگے، تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی؟ یہ اینٹ بھی رکھ دیتا تو یہ مکمل ہو جانا تھا، یہ اینٹ بھی رکھ دیتا تو یہ کام مکمل ہو جانا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میں مصطفیٰ وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے، وہ بابرکت ذات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نبوت کی وہ آخری اینٹ بنا دیا ہے کہ جس کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے اینٹ لگانی ہے تو اس نے اس محل کو خراب کرنا ہے، اس محل کو عیب دار کرنے کی کوشش کرنی ہے، حالانکہ جس کو رب نے مکمل کر دیا ہے اس کے اندر کوئی کمی رہ نہیں جاتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اور پھر فرمایا عنقریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، مگر لوگوں سنو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اللہ نے میرے بعد کسی نبی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح اعلان فرما دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند امام احمد بن حنبل میں اور بخاری شریف کے اندر بھی اس حدیث پاک کا اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا وجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور حدیث سن کے اپنے ایمانوں کو تازہ کیجیے گا، آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 وجہوں سے، 6 طریقوں سے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ طریقے اور بھی ہیں لیکن اس حدیث میں 6 کا ذکر ہے۔ فرمایا مجھے 6 طریقوں سے باقی تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور وہ کون کون سے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، گفتگو میں تھوڑی بھی کروں مطلب بڑا وسیع ہوتا ہے، لفظ ایک بولتا ہوں مطلب بہت لمبا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا لفظ ایک ہے، ایک لائن ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ ایسا قانون بن گیا ہے کہ آپ ساری زندگی وضو کر کے، کپڑے پہن کے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز مکمل پڑھ دیں، نیت نہیں کرتے ثواب کوئی نہیں ہے۔ آپ 12-14 لاکھ لگا کے حج کرنے چلے جاتے ہیں، احرام بھی باندھتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں، میدان عرفات و مزدلفہ مینا میں بھی جاتے ہیں، سارے کام کر کے حلق کروا کے احرام کھول دیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، نیت نہیں ہے تو حج نہیں ہے، سارا دن بھوکے رہ لیتے ہیں سحری سے لے کر افطاری تک، مگر نیت نہیں کرتے تو روزہ نہیں ہے۔ لفظ ایک ہے، ہر چیز کو حضور اس میں سما کے چلے گئے۔ فرمایا لوگوں سنو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسے کہتے ہیں جوامع الکلم۔ بات ایک ہے، کائنات کا ہر مسئلہ اس کے اندر شامل کر کے چلے گئے۔ ساری زندگی بندے نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے، ماں کی ہے، ذہن میں خیال یہ ہے کہ مجھے جائیداد میں سے زیادہ حصہ دے جائیں، ثواب کوئی نہیں ہے۔ ساری زندگی باپ کی نیت کی ہے اس لیے کہ مجھے ثواب مل جائے، ماں کی خدمت کی ہے مجھے ثواب مل جائے، اب اسے جائیداد میں حصہ زیادہ ملے یا کم ملے۔ اب آقا نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس بندے کو ثواب مل جائے گا۔ ایک شخص گھر بنا رہا ہے اور اس نے کھڑکی رکھی ہے، ہوا آ جائے
ثواب کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے کھڑکی رکھی ہے کہ یار اذان کی آواز آئے گی، سن کے نماز پڑھنے چلا جاؤں گا، اب ہوا تو آنی ہے، کھڑکی بنانے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ بھائی کھڑکی بنانے کا ثواب آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ گھر اس نے اپنا بنایا ہے، کھڑکی اس نے اپنی بنائی ہے، فائدہ اس کا اپنا ہے، ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے کہا ثواب اس لیے آ گیا کہ میرے حضور فرما کے چلے گئے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس بندے کی نیت اچھی ہے اللہ اسے ثواب عطا فرما دے گا۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، کانٹے دار جھاڑی بیکار کہیں پڑی ہے، آپ نے اس کو اٹھا لیا کہ گھر جا کے آگ جلائیں گے، سردی ہے، ہاتھ سیک لیں گے، کھانا پک جائے گا، ثواب کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو اس لیے اٹھا لیا کہ یار یہ راستے میں پڑی ہے، کسی کے پاؤں میں نہ لگ جائے، اب گھر لے گئے، جا کے پھر بھی جلایا، پھر بھی اس سے روٹیاں ہی پکائی ہیں، لیکن آپ نے اٹھائی اس لیے تھی کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا نہ لگ جائے، اس کو بھی ثواب مل گیا۔ آپ کہیں گے جی اس کو جھاڑی اٹھانے کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ میں کہوں گا میرے حضور کہہ گئے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ مسجد کے باہر اس بات کو یاد کیجئے گا، ایک شخص نے ایک لکڑی گاڑ دی، حضور اس لیے گاڑی ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنی سواری باندھ کے اندر نماز پڑھ لیں اور پریشان نہ ہو کہ سواری ادھر ادھر چلی نہ جائے۔ دوسرے شخص نے آ کے اس کو اکھاڑ دیا، اس لیے اکھاڑ دیا کہ کسی کا ٹھڈا نہ لگ جائے اور ٹھوکر نہ لگ جائے، وہ گر نہ جائے۔ سوال کیا گیا حضور اسے ثواب ملا کہ اسے ملا؟ آقا نے فرمایا دونوں کو ملا۔ کس لیے؟ انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت تھی سواری باندھنے کی، اس کو اس کا ثواب مل گیا، اس کی نیت تھی کہ گر نہ جائے، اس کو اس کا ثواب مل گیا۔ آپ اس اینگل سے بھی سوچیں تو ثواب ہے، اس اینگل سے بھی سوچیں تو ثواب ہے۔ لفظ لائن ایک ہے، ثواب کے بے شمار راستے حضور کھول کر ہمارے لیے چلے گئے۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اسے بڑے بڑے ریت کے ٹیلوں جتنی گندم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے تو یہ کی نہیں ہے، مجھے ثواب کہاں سے مل گیا؟ اللہ نے فرمایا قحط پڑا تھا، تو ریت کے ٹیلوں کے پاس سے گزرا، تو نے کہا یا اللہ کاش میرے پاس اتنا اناج اور گندم اور غلہ ہوتا، میں سارا تیری راہ میں غریبوں کو صدقہ کر دیتا۔ تو یہ کہہ کے چلا گیا، تیرے ذہن میں بھی خیال نہیں تھا، تو فوت ہو گیا، میں نے تیری نیت کی وجہ سے تجھے اتنی گندم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اس کو گندم صدقہ کرنے کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسے کہتے ہیں جوامع الکلم، بات ایک ہے مفہوم بے شمار ہیں، بات ایک ہے مسئلے بڑے ہیں، بات ایک ہے قانون بن جاتا ہے، بات ایک ہے ہمیشہ کے لیے آئین بن جاتا ہے، بات ایک ہے لوگوں کے لیے رہنمائی ہو جاتی ہے، لوگوں کے لیے وہ رہبر ہو جاتا ہے وہ فرمان، تو اسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا دوسری چیز روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، ایک مہینے کی مسافت پر بھی دشمن ہو اللہ ان کے دلوں میں میرا روب ڈال دیتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے جتنے لوگ نبی آئے وہ مال غنیمت کھا نہیں سکتے تھے، انہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑتا تھا، قربانی کر کے پہاڑ پہ رکھنی پڑتی تھی تاکہ آگ آ کے کھا جائے۔ مصطفیٰ کا صدقہ مل گیا، قربانی بھی خود ہی کیے جاؤ، کھانا بھی خود ہی کھائے جاؤ اور اللہ سے ثواب بھی لیتے جاؤ۔ یہ بھی فرمایا، یہ وجہ بھی مجھے فضیلت کی دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز فرمایا تمام روئے زمین کو میرے لیے اعلیٰ طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو اور جہاں تمہیں ٹائم ملے نماز پڑھ لو۔ پہلے کے نبیوں کے ہاں ایسا نہیں تھا، مٹی سے تیمم کی اجازت نہ تھی اور نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ پر جانا پڑتا تھا۔ فضل رب کا ایسا ہوا کہ جہاں پر جگہ مل جائے وہیں پر نماز پڑھ لو، خدا بھی راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ اللہ نے مجھے یہ بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پانچویں فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور مجھے تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آقا سے پہلے کوئی نبی ایسے نہیں آئے جن کو تمام مخلوقات کے لیے نبی بنایا ہو۔ کوئی ایک ملک کے لیے نبی اور رسول ہے، کوئی ایک شہر کے لیے نبی اور رسول ہے، کوئی 1000 کے لیے نبی اور رسول ہے، کوئی 1,00,000 کے لیے نبی اور رسول ہے۔ میرے آقا کی ذات وہ ہے مشرق سے لے کر مغرب
مغرب سے لے کر شمال، شمال سے لے کر جنوب، زمین سے لے کر آسمان، آسمان سے لے کر عرش، اور عرش سے لے کر تحت و ثری، بلکہ کائنات کا جو بھی کائنات کا ذرہ ہے جو خدا کی خدائی میں آتا ہے وہ مصطفیٰ کی مصطفائی میں بھی آتا ہے۔ ہر چیز کی طرف نبی اور رسول بن کر آ گئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی چیز حضور کی نبوت سے باہر نہیں رہ جاتی، کوئی چیز حضور کی رسالت سے باہر نہیں رہ جاتی۔ اور پھر چھٹی چیز آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد رسول کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ نے مجھے ایسا رسول بنا دیا کسی اور نبی دی لوڑ ہی نہیں رہ جاتی، ایسا بنا دیا، اور دین ایسا مکمل فرما دیا ہے کہ کسی اور دین کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ میں نے آیت پڑھی شروع میں، اللہ نے فرمایا میں نے دین میں نے مکمل کیا، جنہوں اللہ مکمل کرے۔ بندہ کہے اس میں یہ بھی کمی، اس میں یہ بھی کمی، جس کو مکمل رب کر جائے، جس کی تکمیل رب فرما دے، اس میں پھر کمیاں کوئی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پرانے نبی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا حضور حضرت رباز بن ساریہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نبی کب بنے؟ اس جملے کا مزہ لیجئے گا، حضور آپ نبی کب بنے؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا سکہ بند فرمان دے دیا، کسی چیز کی گنجائش ہی نہ چھوڑی۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، اکیلا نبی نہیں، سوال نبی ہونے کا پوچھا ہے، اسے کہتے ہیں جوامع الکلم، بات ایک ہی ہے باقی سارے راستے بند کر دیے۔ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، حضور کب؟ فرمایا ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی خدا کی بارگاہ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ اگر آپ اس کو بہت سادہ کر لیں اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے اس حدیث کا خلاصہ، تو خلاصہ یہ ہے کہ ابھی کائنات میں کچھ بنا نہیں ہے، ابھی کائنات کی ابتدا نہیں ہو رہی، ابھی آدم بھی نہیں بن رہے، ابھی نہ زمین ہے، نہ زمان، نہ مکی، نہ مکان ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، خدا اور مصطفیٰ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے سر پر ختم نبوت کا تاج تب بھی سجا دیا تھا جب نبی کوئی نہیں تھا، اس وقت ہی بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا تھا، اللہ کے علم میں اس وقت بھی آپ آخری نبی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس میں لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے ہماری شفاعت کرے میدان حشر میں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ لمبی حدیث ہے، وہ سب کہیں گے کہ ہم کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، اینڈ میں حضور کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا مگر تمہیں ایک ایسا در بتا سکتا ہوں وہاں جو جاتا خالی نہیں آتا، تو حضور کی بارگاہ میں جاؤ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے اور آ کر کیا کہیں گے، وہ لفظ سنیے گا، کہیں گے یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں میدان حشر میں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آقا اس دن بھی رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ اس جملے کو سمجھ کے اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے گا۔ پچھلی حدیث میں ہے کہ آدم ابھی بنے نہیں ہیں، حضور تب بھی آخری ہے، اس حدیث میں ہے کہ میدان حشر میں بھی حضور آخری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور کے آخری ہونے کا فیصلہ کسی مولوی نے، کسی عالم نے، کسی پیر نے نہیں کیا، یہ وہ فیصلہ ہے ابھی کائنات بنی نہیں تھی، رب نے تب بھی کر دیا تھا اور میدان حشر میں بھی اس کا اعلان فرما دیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے حضور کے آخری ہونے کا۔
اتنا عظیم الشان مسئلہ ہے اور اتنا حساس مسئلہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا. جس بندے کو لگے نا کہ یہ اتنا حساس مسئلہ نہیں ہے، اس کو چاہیے کلمہ پڑھے، کیونکہ اس کو، بلکہ آپ اس کو نا میں اور آسان کروں آپ کے لیے، آپ کے ذہن میں ہمیشہ بیٹھ جائے. جس طرح اللہ کو ایک ماننا لازم ہے نا عقیدے کے باب میں بھی، اللہ ایک ہے، نہ مانے گے تو مسلمان نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ماننا لازمی ہے کہ حضور آخری ہیں. عقیدے کے باب میں یہ ایک ہی چیز ہے، عقیدے کے باب میں یہ ایک ہی چیز ہے. اتنا ایمان یہ بھی ضروری ہے کہ جتنا اللہ کے ایک ہونے پر یقین لازم ہے، اتنا حضور کے نبی، رسول اور آخری ہونے پر یقین لازم ہے. آپ سمجھ رہے بات ہے؟ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اتنا اہم عقیدہ اور اتنا اہم، یہ اس کی بنیاد ہے اس عقیدے کی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر یہ اہم مسئلہ ہے. معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، نبی آپ کے سامنے خطبے دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبے دیے اپنے اپنے لفظوں میں. اب آقا علیہ السلام کی اپنی باری آئی، نبیوں کے سامنے خطبہ دینا ہے. رات معراج کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے اندر خطبہ دے رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب یہ اعزاز کسی کے پاس نہیں.